عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے، قادری نسبت ضرور رہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے. قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اسی لیے میرے عزیزو، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے. خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے اسی کو کرامت کہتے ہیں. بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے، یہ جملے بازی ہے. ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں. اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا. کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں. جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں. بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا. میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی. دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا. مرید سے پوچھا پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی ہے. معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا. اس عورت نے شادی کی، بارات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکی. مشہور کرامت ہے غوث پاک کی. تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی، روز روتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے. مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے. غوث پاک کی دعا چل رہی تھی. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا. پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی. غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا دی. پوری برات واپس آ گئی اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے. 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو، راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. ہر عقل کے اندھو، جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے، تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو، رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے. تو کشتی دوبارہ واپس آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں. تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ تم بھی غوث ہوتے، ہم بھی غوث ہوتے. کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی. اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو، سنو، سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بار اعلان کیا تھا،
کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے گا؟ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبا بلقیس کا تخت یمن میں ہے. یمن اور فلسطین میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. ایک جن کھڑا ہوا, کہا اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا. جنات کی طاقت پر یقین رکھنے والے, جنات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کرنے والے, سنو قرآن کیا کہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی, مجلس ختم ہونے تک تم لاؤ گے؟ مجلس ختم ہونے تک. پھر اللہ کے ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے, آصف بن برخیہ, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. آپ کی, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا. تخت کوئی 4 فٹ کا 5 فٹ کا نہیں, 80 گز لمبا ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے, اتنا ہی وزنی ہے, اور 7 دروازوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے. اور ایک انسان کہتا ہے, انسان, جنات کی بات نہیں کر رہا, جنات کی بات آئے گی تو آپ سمجھیں گے ان کو بڑی طاقت ہوتی ہے. انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ صرف اور صرف بات نہیں تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک کر ادھر دیکھ رہے تھے, وہ تخت حاضر کر چکے تھے, تخت حاضر کر چکے تھے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے, خود اللہ کے نبی. ارے وہ چاہتے تو خود ہی تخت کو طلب کر لیتے. اس قرآن کے واقعے کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتانا چاہا جو نبی کے قدموں میں بیٹھتا اس کی طاقت کا یہ ہے. نبی کی طاقت تو بہت دور, اور یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی, بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام, ان کے امتی کی طاقت کا حال یہ ہے, تو پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ, اور ان کی امت کے عام اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی جن کا قبر کی گردن پر ہے, وہ 12 سال کی کشتی واپس لے آئے تو تعجب کی بات نہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس کرامت کو بالکل عینی طور پر بیان کر رہا ہے. عزیزان گرامی, میں دنیا کی یا دنیا کے نقش قدم پر چلنے والے, ہر چیز کو تھیوری اور پریکٹیکل پر آزمانے والے اور سائنس کی دنیا میں چلنے والے, ان کو کہتا ہوں آئنسٹائن نے کہا ہے. آئنسٹائن کا نام تو بہت لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا, اس کی تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے. الحمدللہ ہم غوث پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں. اب اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں, جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی, سنو, کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا. اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ, ایک کنارہ میں نے دیکھا, اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے. 2 کروڑ نوری سال. نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں, یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی, شام میں 6 بجے سورج ڈوبا, آرام سے دن چل رہے ہیں. نوری سال اس کو نہیں کہتے. نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں. اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں, 1 منٹ کی, اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے, جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو. سنو, 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے, کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں, کہتے ہیں نظرت الی اللہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی
کے دانے کو دیکھتا. تمہارے سارے آلے, تمہارے سارے کمپیوٹر 2 کروڑ سال میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں شہنشاہ بغداد کی ایک نگاہ پہنچتی ہے. ہاں, میرے غوث نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کے پورے شہروں کو, کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, الحمدللہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. غوثیت معاد کی نسبت میں ہی اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے, اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی اسی نسبت پر فخر کرتے ہیں. دیکھا جائے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. 55 علوم پر اللہ نے مہارت تام عطا کی ہے, اور بہت سارے شاگردوں کی کھیت تیار کی ہے. امت پر ایک بہت بڑا امتیوں پر احسان ہے. لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پر, قرآن کا ترجمہ کیا ہے, فتاوی رضویہ شریف ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں ہدایت بخشش ہے, بہت سارے کام ہیں. لیکن جب رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں فتاوی رضویہ لے کے آیا ہوں, میں کنز الایمان لے کر کے آیا ہوں, میں ہدایت بخشش لے کے آیا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نسبت کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت نے اگر کسی بات پر فخر کیا ہے تو غوثیت کی نسبت پر فخر کیا ہے. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یقیناً میرے عزیز و کرامات, سنانے کا وقت جمعہ کے چھوٹے وقت میں نہیں ہوتا, ورنہ میں بہت ساری چیزیں سناتا. الحمدللہ غوثیت معاد شہنشاہ بغداد, پیر پیراں میر میراں, جس کی نسبت الحمدللہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے اور ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے. الحمدللہ ابھی حاضری سے میں آیا, اور حاضری کے بعد دل میں یہ احساس ہوتا ہے. ایک بزرگ وہاں پر ملاقات جن سے ہوئی, وہ عربی اور علوی سادات میں سے ہیں, عمر کافی ہو چکی. انہوں نے مجھے مل کر کے ہاتھ پکڑ کر کے کہا آؤ میں تمہاری حاضری کراتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تقریباً 55 سال سے, اور بڑی ان کی یعنی بڑے معاملات ہیں. بہرحال میں مختصر ہی عرض کرتا ہوں کس لیے میں بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حاضر ہونے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں, اور اللہ کریم تمہارے مستقبل میں بہت کچھ تجھے عطا کرے. دعا کیا. ہم نے کہا کہ یہاں کی اتنے بڑے دربار میں بڑے بڑے حاضر ہوتے, میری کیا حیثیت ہے, مجھے یہاں پر میری کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے. ایک جملہ انہوں نے کہا جس سے سینہ چوڑا ہو گیا. کہا یہاں پر سب اچھے نہیں آتے, بلکہ غوث پاک تو چوروں کو بھی کتب بناتے ہیں. برا ہو تو کیا ہوا, نسبت بھلی ہے یا غوث, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کتوں کو میونسپلٹی والے نہیں لے جاتے, نہیں لے جاتے, اور نہ ہی انجیکشن مارتے ہیں. کیوں؟ یہ علامت ہے کہ کسی کا پالا ہوا ہے, اور گلے میں پٹا نہ ہو تو اٹھا کر لے جائیں گے. بہت زیادہ شور مچاتے ہیں یہ کتے, ان کو لے جاؤ. جن کتوں کے گلے میں پٹا ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مالک ہے اس کا کوئی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میری گردن میں بھی ہے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہمارے گلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا پٹا ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی اور دوسرا ہمیں اچک نہیں لے جائے گا, اتنا یقین ضرور ہے, اتنا یقین ضرور ہے. اور مجھے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ایک صاحب نے کہا وہ دوسرے ملک کے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حالات تو سب اپنے حساب کے ہیں, پھر بھی بہت ساری چیزیں ڈر لگتا ہے, سہمتے ہیں. آپ ایسے نرغے میں ہیں پھر بھی بول رہے ہیں, اچھی بات ہے. ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں کے حالات ہم دور سے سنتے ہیں, بڑے ڈینجر ہیں, لیکن بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے سنا نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ایسا آدمی کیوں ڈرے گا, ایسا آدمی کیوں ڈرے گا
جس پر پنجہ غوث پاک کا ہوگا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہاں، غوث پاک کا جو کتا ہے وہ شیر کو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کے دربار کے کتے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ہاں، ہمیں اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے، الحمدللہ ہماری نسبت ہے دربار غوث سے، اور وہ اس لیے بھی کہ ایک دو نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اہل حدیث جماعت، وہابی جماعت کے سب سے بڑے عالم جس کی پیروی میں یہ لوگ پوری آسمان زمین سے، زمین آسمان سے ملاتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، اہل حدیث جماعت کے سب سے بڑے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی، ہر گھر سے بات آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتہ چلی جاتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے، دن ہو چکا ہے۔ سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے، دن نکلا ہوا ہے۔ غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک صاحب ہیں، اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہماری محبت اس لیے بھی ہے، کئی اولیاء اکرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں، فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں، وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے، سامان تجارت لے کر جا رہے تھے۔ رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری، تو جیسی ہی رات گزاری، خطرناک جنگل تھا، ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے اور بھاری ان کا نقصان تھا، بڑا سامان تھا اس میں۔ وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود، روایت میں بیان کر رہا ہوں، لفظ ہی نہیں کر رہا، کہتے ہیں میں وہیں سے پکارنا شروع کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد۔ میں ابھی پکار ہی رہا تھا، سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں، وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا، میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چر رہے تھے۔ میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں۔ میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا، سامان بیچا، اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے، تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے عزیزان گرامی، وہ مدد کو پہنچتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے، اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا، میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا۔ یہ نسبتوں کی بات ہے، یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے، اس یقین کی بات ہے۔ وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں، ان کے مزار کے پیچھے ہی، ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے، ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں، شیخ محمد المتقی الہندی، ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے۔ ان کی ایک روایت ہے، ہند سے کچھ لوگ گئے تھے غوث پاک سے ملنے، مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے، تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی، پانی اندر آنے لگا اور ڈوبنے کے قریب آ گئی۔ یہ چیخنے لگے، پکارنے لگے، اور اسی وقت وہ سارے مرید کہتے ہند سے جو گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بزرگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی، دھاگا تھا، وہ جلدی جلدی ہماری کشتی کو جہاں جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا۔ ہم تو ڈرے ہوئے تھے، ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا